السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرہ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس کے دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحر عرب، مشرق میں فارس، بحر عمان، مغرب میں بحر کلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی میں گرے ہوئے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی لحاظ سے اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا، جس نے آپاشی کے لیے بہت سے بند ڈیم بنا رکھے تھے، جن میں مارب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ حجاز یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطہ کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل اور ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینۃ النبی کہلایا گیا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلاتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثال ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بیر معونہ، حدیبیہ، خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ نجد ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے، جو حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ حضرموت یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقہ عرب امارات، ان میں عمان، العصا اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ وادی سینا حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک سرانوردی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہی واقعہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی، اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گیا۔ لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان، یمن کے علاقے پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشہ میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق 2 آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری ہے۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جاتا ہے۔